اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حیات جیسی نعمت عطا فرما کر اس ماہ مبارک رمضان، ماہ سیام کی سعادتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہترین توفیقات اس ماہ سیام سے انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ ائمہ خدا علیہ السلام کی احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اور قرآن کی آیات کا سہارا لیتے ہوئے مختصر انداز میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ ربیع القرآن شہر رمضان۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں انسان قرآن کی بہار کو اگر دیکھنا چاہتا ہے، اگر قرآن کی بہار سے، ربیع سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو بہترین طریقے سے اس کے ثمرات سے مستفید ہو سکتا ہے، بہترین طریقے سے اس کے ثمرات تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو یوں کہیں کہ انسیت با قرآن حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے اندر قرآنی رنگ آئے گا، اس لیے کہ انسان جس چیز کے ساتھ بھی زیادہ بیٹھتا ہے، جس چیز کے ساتھ بھی زیادہ انسیت رکھتا ہے، اس کا رنگ لینے لگتا ہے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جس کا ہم نشین ہوتا ہے اس کی خاصیتیں اپنے اندر ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں اس ماہ سیام میں، تو قرآن کی جتنی خوبیاں، قرآن کے جتنے حسنات، قرآن کے جتنے فوائد ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرو جتنا تمہارے لیے میسر ہو، جتنا تمہارے لیے ممکن ہو، جتنا تمہارے لیے توفیق حاصل ہو، اس قدر قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ راتوں کے اوقات میں یا دنوں کے اوقات میں، رات کے کسی وقت میں اپنا فرصت کا وقت نکال کر قرآن کے لیے چند لمحے نکالے، انسان چند صفحات پڑھے۔ دن کے کچھ لمحات میں انسان اپنی فرصتوں کو نکالے مصروفیات میں سے، اور قرآن کی تلاوت کی طرف راغب ہو۔ امام علیہ السلام، امام مولا کائنات علیہ السلام ایک ہی قول کے اندر یہ 3 سے 4 صفات قرآن کے حوالے سے مومن کی صفات کو گن رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ یرتلونہا ترتیلاً، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والوں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن کو۔ وہ کہ جو مومن ہیں قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہا ترتیلاً، تعلینا، دوسرا قول ہے مولا کا، تعلینا لاجزاء القرآن، قرآن کی اجزاء، قرآن کو مختلف جگہوں سے جز اس کا پڑھتے ہیں، اس کے جز کر کے اس کو مختلف جگہوں سے تلاوت کرتے ہیں، تعلینا لاجزاء القرآن، یحذبونہ بہ انفسہم، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے سے
اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو باتہذیب بناتے ہیں۔ قرآن ہمیں باتہذیب بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی صفات اور قرآن کی آیات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اگر ہم قرآن کے احکامات کو جانیں گے نہیں، تو یہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کیسے بنے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ھدی للناس، عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت، اور وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ ایک بہت ایکسپلور کھلا ہوا بیان بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور معصوم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں یحذبونها به انفسهم کے بعد ویستثیرونها به داء الدائم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھ پڑھ کر قرآن میں سے اپنی بیماریوں کی دوا کو اس میں سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یستثیرونها به دواء الدائهم، اپنے دردوں کی دوا کو اس میں سے نکالتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہے، ہمیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے اگر شفا ملتی ہے، بیماری فقط بیماری جسمی نہیں ہے بلکہ بیماری روحی بھی ایک بیماری ہے۔ اگر کسی کے پاس بیماری روحی ہو اور بیماری جسمی نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ روحانی، معنوی، مادی اور جسمانی تمام طرح کی بیماریوں اور تمام طرح کی مشکلات کا حل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک مولائے ششم حضرت آقا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عرض کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں۔ دیکھیے ہماری زندگیوں کے اندر مختلف طرح کی مشکلات ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر مختلف طرح کی رکاوٹیں ہیں، مختلف لوگوں کی زندگی میں مختلف طرح کی رکاوٹیں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مختلف طرح کی لوگوں کی زندگیوں میں مختلف طرح کی رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کا سدباب کرنے کے لیے کبھی کوئی کسی بابا کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی کوئی کسی پیر کے پاس بھاگ رہا ہے، باعث کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام طرح کے، جیسا کہ میں نے ابھی مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام طرح کے دردوں کی دوا قرآن میں رکھی ہے، اور مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن میں سے اپنے دردوں کی دوا کو، اپنی بیماریوں کی شفا کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ وَيَسْتَثِيرُونَ دواء الدائهم، اپنے دردوں کی دوا کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ اب آئیے ہم کس طرح کے دردوں میں مبتلا ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کا پہلا حصہ، امام ششم علیہ السلام 4 طرح کے خاص دردوں کی بات فرما رہے ہیں، اور 4 طرح کے مختلف گرفتار افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام عجبت لمن خاف، کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جو خوف رکھتا ہے، اور کیفا لا یستضیع الی قولہ، کہ ایک انسان ایسا ہو کہ جو خوف رکھتا ہو اور وہ اس خوف کو برطرف کرنے کے لیے خدا کے اس قول کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے، کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور مختلف دوسرے غیر خداؤں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، مجھے فلاں چیز کا خطرہ ہے، مجھے فلاں چیز کا خطرہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اہل قرآن کے لیے کہ اہل قرآن ہو کر کے قرآن کے اندر اپنے اس درد کی دوا ہونے کے باوجود تم کسی اور کے پاس جا رہے ہو۔ اس قول سے استفادہ کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو گے تو تمہارا خوف کسی خطرناک شخص کے حوالے سے، کسی خطرناک اتفاق کے حوالے سے، کسی خطرناک ایکسیڈنٹ یا کسی خطرناک انسیڈنٹ کے حوالے سے اگر دل میں خوف رکھتے ہو تو اس خوف کو ذہن میں لے کر آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، جس نے مجھے اپنا کافی قرار دیا ہے، میں ہی اس کے لیے بہترین وکیل بن کر رہوں گا، اور میں اس کا بہترین ناصر بن کر رہوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں عجبت لمن اغتنم،
ایسا شخص کہ جو غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، میں اس کے اوپر تعجب کرتا ہوں کہ وہ غموں میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ان غموں سے باہر نکالنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ کلام ہے، اس کلام سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غم و غصے والے حالت سے، غم والے حالت سے باہر نکالے۔ کیوں اپنے آپ کو اس کے اندر گرفتار کر کے رکھا ہوا اور مختلف دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اپنے دردوں کی دوا حاصل کرنے کے لیے؟ اگر کوئی شخص اپنے دردوں کی دوا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، غم کو دور کرنے کے لیے خدا کی طرف مخاطب ہو کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کہتا ہے تو خدا کی طرف سے، امام شیشم علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی اس فریاد کو قبول کر لیا، بس ہم نے اس کی فریاد کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم اس کو نجات دیں گے، من الغم، غم میں گرفتار تھا، خدا کو مخاطب کیا، خدا نکال رہا ہے اس کو مشکل سے۔ اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہمارے اور آپ کے یہ ہادی اور رہبر امام جعفر صادق علیہ السلام، تیسرے اس فرد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیسرے اس فرد کہ جس پر وہ چار کے جن میں سے یہ تیسرا ہے کہ جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام تعجب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں کہ تم اہل قرآن ہو کر کے ان مشکلات میں گرفتار ہو اور ان حل کی طرف، یہ جو بیان کیے گئے ہیں حل، ان مسائل کے سولوشن کی طرف قرآن کے ذریعے سے رجوع نہیں کرتے ہو۔ عجبت لمن مکرہ بہ، کہ ایسا شخص کہ جو مختلف طرح سے لوگوں کے مکر اور فریب کا شکار ہونے کا خوفزدہ ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کہتا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنے امر کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر ڈال دیا میں نے، اے خدا میرا وکیل، میرا کام کا تمام کے تمام ذمہ میں تیرے اوپر ڈال رہا ہوں، آسان اور عامیانہ الفاظ میں عرض کروں تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تمام طرح کے اس خوف رکھنے والے لوگوں کے مکر و فریب سے، دھوکے بازی سے، فراڈ سے، چیٹنگ سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ کہے خدا کی بارگاہ میں افوض امری الی اللہ، تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھنے والوں میں سے ہے، اور اس کی حفاظت خدا اپنے ذمہ لیتا ہے، جس نے اپنے کام کو میرے حوالے کر دیا، ادھر وکیل بنایا، ادھر اپنا محافظ بنایا، ادھر خدا کے حوالے کر دیا کام۔ مختلف طرح کی ایسی مشکلات کہ جن مشکلات کو ہم اپنی زندگی میں اپنی طاقت کے لحاظ سے اگر حل کرنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ حلال مشکلات وہ ذات ہے، اس کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے قرآن کے اس بہار والے مہینے میں تو ہماری مشکلات ایسی کوئی نہیں ہے جو حل نہ ہو پائیں، بتوسط قرآن و بتوسط علوم آل محمد علیہ السلام۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور امام آخری اس صفت کی طرف تعجب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں عجبت لمن اراد الدنیا وزینتہا، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص کے اوپر، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص کے اوپر جس نے ارادہ کیا ہے دنیا کا، دنیا کے مال و متاع کا، دنیا کے عہدوں کا، دنیا کی رنگینیوں کا، دنیا کی زینتوں کا، اور وہ نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام ششم علیہ السلام ایک مشکل کو بتاتے ہیں، ایک حل کو بتاتے ہیں، ایک مشکل کو بتاتے ہیں، ایک حل کو بتاتے ہیں۔ ہم ان مشکلات میں سے مختلف اوقات میں، زندگی کے مختلف فیزز میں، مختلف اوقات میں ان میں سے کسی نہ کسی ایک میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لینا میرا کام۔ خدا کہہ رہا ہے مجھ سے تو بات کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر مجھ سے توسل کرو، میں تمہاری مشکل کو ایسے حل کروں گا کہ جیسے یہ مشکل تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ اتنا آسان طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں ان تمام تر مشکلات کا حل بتا رہے ہیں کہ اگر انسان ان مشکلات کو اپنی زندگی کے قابل حل مسئلوں میں سے دیکھنا چاہے تو یقیناً یہ قابل حل ہے، لیکن
تعجب ہے کہ ہم قرآن کو ماہ مبارک رمضان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن ما شہر رمضان، یہ کہتے بھی ہیں، لیکن شہر رمضان کے اندر قرآن کی بہار کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ جب قرب قرآن حاصل کریں گے، جب معرف قرآن کو حاصل کریں گے، قرآن کے نام پر اپنے اوقات زندگی میں سے کچھ وقت دیں گے۔ مثال دوں آسان طریقے سے، وہ یہ کہ اگر ایک انسان قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، کس نے کہا ہے کہ ضرور قرآن کو ماہ صیام میں ختم کرو؟ یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور ایسا بھی کیا ختم کرنا قرآن کو کہ سمجھے بغیر پورا قرآن ایک مہینے میں ختم کر لیا اور 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ ایسا قرآن سے قرب خدا ہم سے نہیں چاہ رہا کہ ایسا لگ جائیں قرآن کے ساتھ کہ ایک دن میں 2 پارے پڑھنے لگیں، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر بعض اوقات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سا وہاں پارا چل رہا ہے، آج 7واں روزہ ہے، آج 8واں روزہ ہے، کون سا وہاں پارا چل رہا ہے، آج 9واں روزہ ہے، کون سا وہاں پارا چل رہا ہے۔ بابا ان تقابل کے لیے اور اس تقارب کے لیے یا اس مقابلے کے لیے قرآن تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اپنے آپ کو اس کے فیوزات سے فیضیاب کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایسا قرآن کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ظاہری طور پر نظر، عملی طور پر اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہا، تو وہ ہمیں نہ وقتی طور پر فائدہ پہنچا رہا ہے، گو کہ اس کا ثواب خدا نے رکھا ہے، گو کہ ایک ایک کلمے کا ثواب خدا نے رکھا ہے، ان سب چیزوں سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آسان طریقہ قرآن کے ختم کرنے کا کیا ہے؟ معقول اور منطقی طریقے سے کیا کہ اگر انسان قرآن کی تمام آیات کو دیکھے، قرآن کی مکمل آیات تقریباً 6236 ہیں، 6236 آیات ہیں۔ اگر انسان معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں ہر روز رکھے 365 دن، اور معصوم فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے کہ کم سے کم، معصوم کا روایت ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو کم سے کم 24 گھنٹے میں 50 آیات ضرور پڑھتا ہے۔ آئیے 50 آیات کو پڑھنے والا جب آگے بڑھتا ہے تو 30 دن میں اس نے کتنی آیات پڑھ لی؟ 30 دن میں 1500 آیات پڑھ لی، یعنی نیئر 1/4 قرآن۔ ایک مہینے میں 1/4 قرآن اگر 1500 آیات پڑھی، 2 مہینے میں 3000، اور پھر 4 مہینے میں 6000، 6236 آیات۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس طرح سے قرآن پڑھے کہ 50 آیات پڑھ لے، لیکن ان 50 آیات کا ہر روز ترجمہ پڑھ لے، آیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھے، اور ایک اگر 4.25 مہینے میں اس نے ایک قرآن ختم کیا ہے، سال میں اس نے 2 قرآن اور ہاف قرآن ختم کر لیا، 2.5 قرآن با ترجمہ ایک سال میں پڑھا، 2.5 قرآن با ترجمہ 2 سال میں پڑھا، تیسرے سال میں جب یہ اس ریویژن کے اوپر جا رہا ہوگا اور اسی پریکٹس کے اوپر جا رہا ہوگا تو در حقیقت وہ آیات پڑھ رہا ہوگا اور ترجمہ اس کی آنکھوں میں آ رہا ہوگا، اس کے ذہن سے گزر رہا ہوگا، اس کے دل و دماغ میں اس کا ترجمہ، اب وہ ترجمہ پڑھنے کا پھر محتاج ہلکے ہلکے نہیں رہے گا۔ پھر اندازہ لگائیں کہ 10 سال میں ہم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ اس انداز تلاوت قرآن کے اندر پورے سال میں بھی ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ رہے، صرف ایک مہینے میں ہم نے قرآن کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا۔ ایسا لفظ قرآن کے بارے میں کہنا کہ قرآن کو ہم نے اپنے اوپر مسلط نہیں کیا، یہ جملہ تو کہہ رہا ہوں لیکن در حقیقت ہم لوگ کر رہے یہی ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن کو ختم کرنے کے لیے درپے ہوتے ہیں کہ یار ماہ رمضان چل رہا ہے اور آج 28واں روزہ اور میرا آج 12واں پارا چل رہا ہے، اوہ میں ختم نہیں کر پاؤں گا، یہ فکر کہاں سے آتی ہے؟ مینس کسی نے کچھ ڈال دیا ہے دماغ کے اندر کہ ختم کرنا ہے۔ باعث کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے قرآن مجید مومنین کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ انفال کی آیات میں سے ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف ابھی یہاں پر اس وقت حاصل کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ آیت نمبر 2، 3 اور 4 فقط، اور مختصر انداز میں، زیادہ ڈیپتھ میں جائے بغیر، مفہومی ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یقیناً مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے بھائی؟
مومن کون ہے؟ مومن ابھی صفات ہم نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات سے اور مولا کائنات علیہ السلام کی روایات سے۔ اب خود قرآن، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف آتا ہے، وہ خدا کے خوف سے، یعنی تقوی۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہیں، یہ ڈرنے والے خوف کی بات نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں خدا کی اطاعت، ان کے دلوں میں خدا کے فرامین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی شوق ایجاد ہوتا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچنے کا ایک انداز اپنی زندگی میں ایجاد کرتے ہیں جب ان کے سامنے خدا کا کلام یا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب خدا کا ذکر کبھی کلام الہی کے ذریعے، کبھی علوم آل محمد علیہ السلام کے ذریعے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کا، اس کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان پختہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی مومنین کی صفات کو خود مومن، خود قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دوسری صفت یہ تھی، اور جب ہمارے سامنے آیات قرآن پڑھی جا رہی ہو اور ہم باتیں کر رہے ہوں، جب ہمارے سامنے آیات قرآن پڑھی جا رہی ہوں اور ہم اس کے ترجمے کی طرف متوجہ نہ ہوں، یقیناً وہ قرآن کے جس کا مفہوم ہم نہ سمجھ رہے ہوں، وہ ہمیں کیسے ایمان میں پختگی لے کر آئے گا؟ ایمان میں پختگی اس وقت آئے گی کہ ہم اس کی آیات کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی، اور سمجھ اس وقت آنا شروع ہوگا کہ جب ہم اس کے ترجمے کی طرف اپنی ولنگ سے، کچھ دروس سے، مجلسوں سے ہٹ کر اپنے فارغ اوقات میں اس کے سامنے بیٹھیں، اپنی تنہائیوں میں اس کو اپنا وقت دیں، اس کے اہم ترین وقت سے استفادہ کریں۔ وَإِلَّا قرآن خدا کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرنے کے لیے تیار ہے، محجور کر دیا مجھ کو ترک کر دیا مجھ کو، لوگوں نے اپنے گھروں میں طاقچوں پر رکھ دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو طاقچوں میں رکھنے کے لیے، الماریوں کے اندر، غلافوں کے اندر رکھ کر کے رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تیسری صفت آیت نمبر 2 سورہ انفال کے اندر خدا بیان کر رہا ہے کہ اور مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابھی وہاں بیان کیا تھا امام علی علیہ السلام کے قول کے آخری حصے کے اندر کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی مشکلات کا اور اپنے دردوں کی دوا کو قرآن سے نکالتے ہیں، اور قرآن سے نکال کر اس پر عمل کر کے اپنی شفا حاصل کرتے ہیں۔ ادھر آئیے، یہ دیکھیں، مولا کائنات کے بعد خود قرآن، یا خود قرآن کے بعد مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، خدا کلام میں ارشاد فرما رہا ہے زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایسے افراد وہ ہیں کہ جو مومن اپنی صفات مومن کا ایک تظاہر، ایک مظہر یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ ہی پر اپنی مشکلات کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اپنی مشکلات میں فلاں عہدیدار ہے اس سے جا کر مل لیں، فلاں رتبے والا ہے اس سے جا کر مل لیں، اس سے دوستی بڑھا لیں، فلاں شخصیت ایسی ہے کہ اگر اس سے ہمارا قرب ہوگا تو وہ بھی اپنی نظر رحمت، بابا نظر رحمت اس کی، ہمیں اس کی نظر رحمت کافی ہے۔ اگر ہمیں مختلف موقعوں پر خدا آزمائے اور ان آزمائشوں کے اندر خدا ہمیں کامیاب دیکھے کہ یہ ثابت قدم ہے، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی یہ اپنی زندگی کے اندر ہے، خدا کہہ رہا ہے جو میں نے کہا ہے وہ ایسا ہی یہ اپنی زندگیوں کے اندر ہے، اے فرشتوں جان لو اس کے اندر یہ صفت ایمانی ہے، یہ صفت ایمانی موجود ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتائج بھی خدا بتا رہا ہے کہ الذین، چوتھی صفت مومن، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بعض اوقات ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے اپنا آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان جب انفاق کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اپنا سینہ چوڑا کر لیتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے دیا۔ اللہ نے اسی سینہ چوڑا کرنے کو دبا کر کہا سینہ اندر کرو، سینہ اندر کرو، یہ تم نہیں دے رہے ہو، یہ تم دینے والوں میں سے نہیں ہو۔ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ مومنین تو وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، فقط نماز خود نہیں پڑھتے، نماز کو
لوگوں کو پڑھنے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، نماز کے قیام کا انتظام اور اہتمام بھی کرتے ہیں، کہ ساتھ ساتھ رزقناہم ینفقون، لوگوں کو رزق دیتے ہیں، مما ینفقون، مما رزقناہم ینفقون، اور وہ مال کے جو ہم خدا نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی بارگاہ میں انفاق کرتے ہیں۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ اتنا کلیئر ہمیں بتا رہا ہے، در حقیقت ہمیں بتا رہا یہ ہے کہ تم جتنا بھی اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنے جمع شدہ حلال مال میں سے جب خدا کی بارگاہ میں دیتے ہو تو در حقیقت اس کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ تم نے دیا، یہ وہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں صلاحیت دی کہ تم جمع کر پائے، تم ارننگ کر پائے، میں سے بچت کر پائے، اور اس میں سے تم جو دے رہے ہو وہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے، تم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہو وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ خدا ہمیں اس غرور کی حالت سے باہر نکالنا چاہ رہا ہے جس غرور کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب تناور ایک مغرور بن جاتے ہیں تو خدا کو بھی بھولنے لگتے ہیں۔ اس غرور والی حالت سے خدا چاہ رہا ہے ہم باہر رہیں۔ اچھا، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یہ 5 صفات جب بیان کر لی، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ ٹھوک بجا کر ایسے افراد کے لیے جن میں یہ 5 صفات ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو مومنین حق ہیں، یہی تو حقیقی مومن ہیں، یہی تو وہ افراد ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے مطابق ایماندار ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کافی ہے اور نماز قیام کرنے کے حوالے سے کچھ بھی نہ کرتے تو مومن نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو رزق دیتے ہیں لیکن اس رزق دینے میں لوگوں کو کے پاس انفاق کرتے ہیں لیکن اس انفاق کے اندر غرور کرتے ہیں تب بھی یہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تب بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اور ان کے ایمان کے درجات بڑھتے نہ ہوں تو بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان میں خدا کا تقوی نہ آئے، خدا کا خوف نہ آئے تو بھی وہ مومن نہیں ہے۔ ان 5 صفات کا مجموعہ جہاں بن جائے، خدا اس مجموعے کے حامل شخص کو کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو مومن حقیقی ہیں۔ اچھا، جب یہ مومنین حقیقی خدا کی بارگاہ میں، خدا کی نظر میں یہی ہیں تو ان کے منازل کیا ہیں؟ لہم درجات، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے درجات رکھے ہیں، یہی صاحبان درجہ ہیں، یہی صاحبان رتبہ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ایک مرتبہ میرا ایک مقام ہے اپنے جاننے والے چند افراد کے درمیان۔ اس مقام کی حیثیت کچھ نہیں ہے جو انسان انسانوں کے درمیان مقام رکھے، جو انسان چند عہدیداروں کے درمیان مقام رکھے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے جو عہدیدار ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لہم درجات عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے رتبے ہیں، ایسے افراد کے رتبے ہیں، یہ صاحبان رتبہ ہیں۔ ان صاحبان رتبہ کو اگر خدا صاحبان مقام و منزلت کو خدا صاحبان منزلت و مقام کہہ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ نے انہیں ایمان کے رتبے پر ہی یہاں سے قبول کر لیا، قبر کی حالت میں بھی صاحب ایمان ہے، اور جب آنکھ کھلے گی دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبر سے تب بھی صاحب ایمان وہاں پر اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بس دعا کریں کہ عاقبت بخیری ہو، یہ عاقبت بخیری کی طرف اشارہ ہے، نتیجہ عاقبت بخیری کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِلَّا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز کی طرف سیلنگاری کرتے ہیں، کبھی رزق فراوان ہو تو دیتے ہیں، کبھی رزق تنگی کی طرف چلے جائیں تو انفاق کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے تم دو گے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس فراوان ہو تبھی دو، قلیل ہے تو اپنے اطراف والوں کو بھول جاؤ، قلیل ہے تب بھی اپنے اطراف والوں کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی مغفرت ہے جن میں یہ 5 صفات ہیں۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں اس ماہ سیام میں، شبہ قدر میں اور دیگر شبوں میں یہ خدا سے دعا کر رہے ہیں الہی الاف الہی الاف الہی الاف، خدا وہاں سے جواب دے رہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کو غور سے دیکھ لو، اس کے اندر میں نے رکھ دیا ہے عفو کہاں پر میری عطا ہو رہی ہے، میری عفو عطا ہو رہی ہے ان 5 صفات کے ساتھ مزین ہو جانے کی صورت میں۔
اور نہ فقط یہ کہ میری طرف سے معافی، میری طرف سے گناہوں کی معافی تمہیں عطا ہو رہی، بلکہ تمہیں درجہ بھی دے رہا ہوں، بلکہ تمہاری ایمانداری کا میں سرٹیفکیٹ بھی تم کو دے رہا ہوں، اور نہ فقط یہ بلکہ تمہیں رزق کریم، رزق پاک، بہترین رزق، حلال فراوان رزق تمہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ تم ان 5 صفات کے حامل بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرما رہا ہے تم اس 5 صفات کے حامل بن جاؤ، ہم تمہیں رزق کریم دیں گے۔ رزق کریم معنویت اہل بیت اطہار، معرفت اہل بیت اطہار، معرفت قرآن رزق کریم ہے۔ رزق کریم سے مراد فقط کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، فقط اچھا پہننے اوڑھنے اور اچھا رہنے کی چیزوں کی مراد نہیں ہے، یہ تو وہ ثانوی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ خدا اس رزق کو ہمیں دے رہا ہے اور دے گا کہ جس رزق کے حوالے سے خدا نے شاید شہداء کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو رزق پا رہے ہیں اور وہ بھی رزق کریم پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کے جو کائنات سے جو افراد خدا کی راہ میں جان دے کر اس کائنات سے گزر جائیں اور ان کو بھی رزق پانے والوں میں شمار کرے، اور خدا یہاں پر رزق کریم ان 5 صفات کے حامل کو کہے، کلام وہی، بیان کرنے والا وہی، مراد رزق کی بھی وہی ہے۔ یقیناً یہاں پر رزق مادی مراد صرف نہیں ہے، بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف رزق مادی مراد نہیں ہے، بلکہ رزق معنوی مراد ہے۔ رزق معرفت اہل بیت اطہار، رزق معرفت خدا ہے، رزق تقرب خدا ہے، تقرب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہم سب کو معرف قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام تمام حاضرین کے تمام حاجات شرعیہ قلبیہ قبول و مقبول فرما۔ اے خدایا بحق محمد وآل محمد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار حقیقی میں ہمارا شمار فرما۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی